صحابی سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محفل میں بیٹھا ہو اور جس نے اپنی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، اس شخص کو ہم صحابی کہتے ہیں۔ اور مسلمز اور اسلام میں صحابہ کی بہت زیادہ قدر آئی ہے، ان کی بہت زیادہ ویلیو آئی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بھی ایک ایسے ہی عظیم الشان شخصیت، اپنے پہلے خلیفہ، اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر بات کریں گے کہ ان کی زندگی میں کون کون سی قربانیاں تھیں اور ان کی آخر کیا ویلیو اور امپورٹنس تھی۔ تو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف۔ حال ہے آپ کا دوستو، کیا اسلام سچا مذہب ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو چلے آئیے آج ذرا قرآن ہی سیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اسلام کے شروع کے مسلمانوں میں سے حضرت ابو بکر صدیق کا نام بھی آتا ہے، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور اسلام کی خاطر وقف کر دی تھی۔ ان کا جسم، ان کا مال، ان کی نفس، ہر چیز انہوں نے قربان کر دی تھی۔ آج کی ویڈیو کے اندر بھی ہم انہی پر بات کرنے لگے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق اگر ہم سب سے پہلے بات کریں تو ہمیں بخاری میں ایک حدیث بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا کہ مجھ پہ مال اور وقت، دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں، اس کا مال اور اس کا وقت بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ پر مال اور وقت کے اعتبار سے اس مخلوق میں سے سب سے زیادہ جو احسان کسی کے ہیں تو وہ ابو بکر کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ ابو بکر کے احسانات ایسے ہیں جو مجھ پر بہت زیادہ ہیں، اور کہا کہ اگر اس مخلوق، اس دنیا میں سے میں نے کسی کو اپنا خلیل یعنی کہ دوست بنانا ہوتا، بہت قریبی دوست، تو میں ابو بکر کو بناتا، لیکن میں نے اپنا خلیل اللہ کو بنایا ہے۔ لیکن ابو بکر دین کے معاملے میں میرے محسن ہیں۔ جب یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں تو پہلی چیز ہمیں توحید کا بھی پتہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا خلیل، میرا دوست اللہ ہی ہے، لیکن اگر میں نے کسی کو اپنا خلیل اس دنیا میں سے کسی کو چننا ہو تو میں ابو بکر کو چنوں گا۔ اگر ہم دوسری حدیث کی بات کریں تو ہمارے پاس حضرت عروہ بن زبیر کی ایک حدیث موجود ہے۔ حضرت زبیر کے بیٹے ہیں اور حضرت ابو بکر سے بھی ان کا رشتہ ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے پوچھا کہ آپ ہمیں کچھ مشکلات، کچھ مشکل وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیا غزوہ احد کے علاوہ، ہمیں کچھ وہ بھی بتائیں کہ ان پر کیا کیا مشکل وقت تھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ عقبہ جو ایک کافر تھا، اس نے وہی شخص تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سجدے کے دوران اونٹ کی اوجڑی بھی لاد دی تھی۔ اسی شخص نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کپڑا گردن پر رکھ کر اس طرح سے رکھ کے یوں کھینچا، اور اتنا زور کا کھینچا کہ قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں باہر نکل آتی، یعنی کہ اتنا زور اس نے لگایا تھا۔ اور حضرت ابو بکر نے جب یہ دیکھا تو حضرت ابو بکر آئے، انہوں نے آ کے عقبہ کو سائڈ پر کر کے کہا، وہ آیت پڑھی، کیا تم اس شخص کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے صرف اس بات پر کہ بھی وہ کہتا ہے کہ بھی اللہ میرا رب ہے اور تم سب کا رب ہے، تم اس بات پر ایک شخص کو جو ان سے وہ شہید کرنا چاہ رہے ہو، قتل کرنا چاہ رہے ہو؟ جب یہ بات کی تو حضرت ابو بکر پر بھی انہوں نے ظلم ڈھائے، کیونکہ وہ لوگ سردار تھے ادھر کے، اور حضرت ابو بکر اور دوسرے مسلمان بہت کم تعداد میں تھے۔ اگر ہم ساتھ دیکھیں کہ کب تک انہوں نے یہ ساتھ نبھایا، 700 میں سے جب 12 لوگ صرف غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے، 700 بھاگ گئے تھے، صرف 12 لوگ رہ گئے تھے، 12 کے قریب۔ جب ایسا وقت آیا، ان 12 میں سے ایک ابو بکر بھی تھے، ان 12 میں سے ایک علی بھی تھے، ان 12 میں سے ایک عمر بھی تھے۔ جب آپ یہ چیز دیکھتے ہیں تو ابو بکر بھی ان میں سے موجود تھے، یعنی کہ آخری وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اتنے مشکل وقت میں بھی۔ اگر ایک اور حدیث کی طرف ہم دیکھیں تو حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا امیر بنایا، تو مجھے یوں لگا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری بہت زیادہ امپورٹنس ہے، اہمیت ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو اس امت میں سب سے عزیز کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا عائشہ۔ تو حضرت عمر کہتے کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مردوں میں سے؟ کہا اس کا باپ، یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق۔ کہتے میں نے پھر پوچھا تو کہا کہ عمر، پھر پوچھا، تو اس طرح سے بات کرتے رہے۔ تو یہاں سے آپ کو سمجھ میں آنے لگ گئی ہے کہ حضرت ابو بکر کی کیا ویلیو ہے۔
फिर आपको एक और हदीस बताते चले कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि हम सहाबा में से सबसे अजीज हजरत अबू बकर को जानते थे, उनके बाद हजरत उमर, उनके बाद हजरत उस्मान, और उसके बाद हम किसी में कोई फर्क नहीं करते थे, हम किसी को कोई इंपॉर्टेंस नहीं थे देते, सब बराबर समझते थे। जब ये हदीस हमारे पास आती है इस तरह की, तो हमें पता चलता है कि सहाबा के नजदीक भी हजरत अबू बकर की क्या वैल्यू थी। लेकिन इस हदीस से एक चीज आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि ये तमाम बातें अहले बैत को साइड पर करके, क्योंकि बुखारी में आपको हजरत अबू बकर का कौल मिलेगा, और वो भी हसन हुसैन के चैप्टर में। वो ये कौल है कि उन्होंने कहा कि मोहम्मद के कुर्ब को, कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत को अहले बैत की कुर्ब में तलाश करो, उनकी मोहब्बत में तलाश करो। यानी कि अगर वो राजी हो गए ना, तो समझ लेना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हैं, क्योंकि बुखारी के अंदर ही हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने मेरे इस टुकड़े को, फातिमा को तकलीफ दी, उसने मुझे तकलीफ दी। तो आपको ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि ये फजीलत वाली सहाबा में तमाम बातें अहले बैत को साइड पर रख कर है। और हजरत अबू बकर का भी अपनी पूरी जिंदगी में यह दावा नहीं गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फातिमा से बढ़कर मैं चाहता हूं, कभी किसी सहाबी का क्लेम नहीं गया। अहले बैत का मामला उन तक है, और उनकी जो फजीलत के चैप्टर हैं वो अलहदा हैं। और सबसे भड़के के मुहद्दिसीन ने भी तमाम सहाबा की फजीलत के चैप्टर एक साइड पे, अहले बैत के चैप्टर एक साइड पे, और उम्महातुल मोमिनीन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेगमात हैं, उनके चैप्टर एक साइड पर रखे हैं। तो हमें यह देखना होगा कि हम सहाबा में से बात करें कि हजरत अबू बकर का क्या वैल्यू थी। वीडियो पसंद आई है, सब्सक्राइब कर लेना।